ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله عن أبي ذر أيضا رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليكة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعوهما من الضحى رواہ مسلم کتاب صلاة المسافرین وقصرها باب استحباب الصلاة الضحى۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بھلائی کے بہت سے راستوں کے اور کثرت کے اعتبار سے ہمارا درس چل رہا تھا۔ ماہ سیام کی 24ویں سحری کے مبارک لمحات میں ہم درس حدیث سے استفادہ کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہمارا جو انفرادی درس ہوتا ہے اس میں سوال کیا گیا تھا کہ اشراق اور چاشت کی فضیلت کیا ہے، اور آگے حدیث پاک بھی اسی طرح کی آ گئی تو اس میں جواب بھی ہو گیا، اور ساتھ میں جو ہے حدیث پاک کے سے استفادہ بھی کریں گے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ، تم میں سے جو شخص صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقۃ، تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ فکل تسبیحۃ صدقۃ، ہر سبحان اللہ صدقہ ہے۔ فکل تحمیدۃ صدقۃ، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے۔ وکل تہلیکۃ صدقۃ، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے۔ وکل تکبیرۃ صدقۃ، اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صدقۃ، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے۔ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقۃ، اور برائی سے منع کرنا صدقہ ہے۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُوهُمَا مِنَ الضُّحَى، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ مطلب یہ کہ جو یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں پڑھ سکتا، وہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو ان تمام کے برابر ثواب دیا جائے گا، یعنی اس کا جو صدقہ ہے وہ مکمل ادا کر دیا جائے گا۔ لہٰذا اس حدیث پاک کے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کثرت کے ساتھ نیکیاں کمانا ہمارے لیے کتنا آسان ہو گیا کہ ہم سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور خوب ثواب حاصل کرتے رہیں۔ اور چاشت کے وقت 2 رکعت ان تمام اذکار کے برابر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دین اسلام میں نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے، یہ دین اسلام میں۔ اور پھر ماہ سیام ہو، اس میں آپ سبحان اللہ ایک مرتبہ جس نے سبحان اللہ پڑھا اس کو 1,00,000 سبحان اللہ پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ماہ سیام کی یہ برکت ہے، اور اس میں تو اور ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور میں 700 گنا، ایک جس نے پڑھا، حدیث پاک میں 700 کا لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیتوں کے حساب سے جس کے لیے چاہے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تو ماہ سیام کی برکت سے وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ 700 سبحان اللہ کی مقدار بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کر کے بندے کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دین اسلام میں نیکیاں کمانا بہت ہی آسان ہے، ہمیں نیکیوں سے محبت کرنی چاہیے اور گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے۔
تو جو ہمارا وقت خاص طور پہ ہمارے معتکفین جو حالت اعتکاف میں ہیں ان کے لیے گولڈن چانس ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی ہیں، حالت اعتکاف میں بھی ہیں، ماہ صیام بھی ہے اور ان کے پاس وقت بھی ہے. تو اس سے استفادہ کرتے ہوئے، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے جب بھی موقع لگے آپ کے پاس ایک عدد تسبیح ہونی چاہیے، اس پہ پڑھتے رہیں. اور عام جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے نمازی، وہ سب اس سے استفادہ کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ. اچھا، یہ جو جملہ ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ ہے، الا اللہ لفظ کوئی نہیں ہے. جیسے وہ نعت خوان پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، یوں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کوئی لفظ نہیں، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ لفظ ہے. ٹھیک ہے. دلیل الفالحین میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو صبح کرے اس کے ہر عضو یعنی ہر ہڈی اور جوڑ پر صدقہ ہے. جب وہ آفات سے سلامتی کے ساتھ صبح کرے اور ایسی حالت میں ہو کہ اپنے تمام افعال اور منافع مکمل کر سکے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بندے کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھا تو اس کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے. بندہ رات میں سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حشرات الارض سے محفوظ رکھتا ہے. آپ کے کان میں کوئی کیڑا نہیں داخل ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بچایا. سوتے ہوئے آپ کی کوئی نس بند نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے بچایا. سوتے ہوئے کوئی آپ کی رگ نہیں دبتی، اللہ تعالیٰ نے بچایا. پھر سوتے ہوئے کوئی بڑا جانور جو ہے جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، یہ آپ کو نہیں کاٹتا، اللہ تعالیٰ نے بچایا. سونے کی حالت میں جب آپ پر کوئی بیماری اٹیک نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا جب آپ نیند سے بیدار ہوں تو نیند سے بیدار ہونے کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی ابتدا ہی اس سے ہے الحمدللہ. تمام تعریفیں الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں دوبارہ زندہ کیا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا. یہ جو نیند ہے نا، یہ موت کی بہن ہے. اسی طرح موت آئے گی بندے کو نیند کی حالت میں، جو آپ کو کوئی ہوش نہیں ہے نا، ایسے ہی بندے کی موت بھی اسی طرح ہو جائے گی. تو ہم دعائیں کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، بعد اس کے یعنی ہماری موت کے بعد، ہماری نیند کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہمیں اسی کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے. مرنے کے بعد اسی کی بارگاہ میں لوٹنا ہے، ادھر جمع ہونا ہے. تو یوں اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر جوڑ کے ساتھ شکر ہے. تو اس عظیم احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہر جوڑ کا صدقہ یوں کہ اذکار مذکورہ ذکر کریں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر پڑھیں. اور چاش کے وقت 2 رکعتیں تمام جوڑوں کا صدقہ ہے. تو فضیلت آ گئی چاش کے وقت کہ چاش کے وقت کی جو 2 رکعتیں نا، یہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا صدقہ ہے. یہ 2 رکعتیں. اچھا، سوال یہ ہے کہ انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ یہ بھی سرکار علیہ السلام سے پوچھا حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے بدن میں کتنے جوڑ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کے 360 جوڑ ہوتے ہیں. بدن میں کتنے جوڑ ہوتے ہیں؟ 360. اور سرکار اسلام نے ارشاد فرمایا اسے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا لازم ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی بھی اس کی طاقت نہیں رکھتا، اتنی قوت نہیں ہے کہ 360 جوڑ کا صدقہ ادا کریں. تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجد میں پڑی ہوئی گندگی دور کرنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا، یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو مسجد سے آپ کبھی کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھیں، اس کو فوراً اٹھا لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی. لیکن ہم انتہائی درجے کے سست لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی کیونکہ خادم رکھا ہوا تو ہم کیوں اٹھائیں؟ خادم نے کام کرنا ہے. لیکن آپ کو اگر موقع لگ گیا کوئی ایسا کہ اگر مسجد میں کوئی ریپر پڑا ہوا ہے، کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے، کوئی کھانے کی کوئی چیز، کوئی دانہ، کوئی چھالیے کا چھوٹا سا دانہ، فوراً اٹھا لیا کریں.
اس اٹھانے کی برکتیں آپ نے سمجھ لی کہ وہاں سے جیسے اٹھائیں گے کتنے جوڑوں کا صدقہ یہ 360۔ نمبر 2، کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، آپ جا رہے، یہ جو نیکیاں نا چھوٹی چھوٹی، یہ نیکیاں بڑی مقبول ہیں۔ آپ راستے میں چل رہے ہیں، کوئی ایسا پتھر پڑا ہوا ہے کہ جو لوگوں کے پاؤں کو نقصان دے سکتا ہے، یا کوئی ایسا کانٹے دار جھاڑی پڑی ہوئی ہے کہ جس سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو اللہ کی رضا کے لیے اٹھائیں خود۔ یہ جو آپ پلٹیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو اٹھا کر سائڈ میں کریں گے، ایک تو یہ بہت مقبول ہے، دوسرا یہ صدقہ ہو جائے گا کس کا؟ 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جائے گا۔ پھر سرکار سلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو، یعنی مسجد کی صفائی بھی ہوئی ہے اور راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز بھی نہیں مل رہی، لیکن 360 جوڑوں کا صدقہ تو دینا ہے، فرمایا اگر اس پر قدرت نہ ہو تو چاشت کی 2 رکعتیں تمہاری طرف سے کفایت کریں گی، یعنی 2 رکعتیں، چاشت کی جو 2 رکعتیں وہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی کو اچھی بات، حدیث پاک میں ذکر کیا نا، اچھی بات سکھانا، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ انشاءاللہ بقیہ کل کے درس میں ہم اس کی شرح بیان کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیکیاں کرنے، نیکیوں کی دعوت کو عام کرنے، برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا ورزقا واسعا۔ اللهم استرنا بسترك الجميل فسهلنا يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔